چلو سارے ادھر. مظہر بھائی اینڈ پہ. السلام علیکم. یہ ہم 14 اگست پہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے سارے شرکا ہیں. ہم نے آج 14 اگست منائی ہے. یہ ملک شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی, لیکن ان کی پہلے ویڈیو نہیں بن سکی. فراز ہے, عارف بھائی بیٹھے ہیں, بٹ صاحب ہیں, چودھری صاحب بیٹھے ہیں, جواد ہے اور مدر صاحب ہیں, اور یہ میں خود ہوں. اب ہم باری باری سب سے پیغام سنیں گے 14 اگست پہ کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم مظہر صاحب سے شروع کریں گے. جی مظہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے ایک دفعہ ہم کراچی میں تھے تو وہاں پر ڈاکٹر عطا الرحمٰن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کے حوالے سے وہ پیغام دیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں وہ شاید کہ سید الزمان صدیقی صاحب کے حوالے سے بات کی انہوں نے, یا ان کے حوالے سے کسی اور کی بات تھی کہ کراچی میں جب حالات خراب ہو گئے کافی, تو وہ کہتے کہ ہم مطلب لوگ پریشان تھے کہ حالات کراچی کے خراب ہیں تو کیا کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے, ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. تو انہوں نے کہا, یا عطا الرحمٰن صاحب نے کہا یا پروفیسر سلیم الزمان صدیقی نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں لیب میں جو ورک کر رہے ہیں تو ہم 8 گھنٹے کی بجائے آج سے 10 گھنٹے کام شروع کر دیتے ہیں, تاکہ ہم کنٹریبیوٹ جو ہے نا وہ حالات کو ٹھیک کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اصل میں پاکستان کا بھی معاملہ جو ہے نا وہ یہی ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ پاکستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے اور اس کی اگر تو نظریاتی اس کی ڈھونڈنی ہو باتیں کہ اس کی نظریاتی بنیاد کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے, کیونکہ اس کی نظریاتی جو بھی فکر تھی وہ علامہ اقبال نے دی, اور اس کے لیے عملی طور پہ جو جدید وہ قائد اعظم نے جو ہے وہ کی. تو ایک تو ان کو مطلب علامہ اقبال کو نظریاتی طور پہ, اور دوسرا یہ کہ اس ملک کے لیے جو مطلب کہ مطلب بحثیں چھوڑ کے کہ کوئی حق میں تھا کوئی نہیں تھا, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی قربانیاں دی گئی, جو ہمارے آباء و اجداد نے دی جتنی قربانیاں, اور جو تقسیم ہوئی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ ہوئی, تو اس پہ یہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر نعمت ہے تو پھر یہ نعمت جو ہے وہ یس آلونک عن النعیم, جو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تو پھر اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم سیاستدانوں پہ ڈال دیں, ان پہ ڈال دیں, ہر ایک کا ٹھیک ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنا کام کرنے کا ہے کہ ہم کم از کم اپنے وطن کے لیے جو ہے اگر کمیٹڈ ہو جائیں, مخلص ہو جائیں, اور اپنے مفاد کو چھوڑ کے وطن قومی مفاد جو ہے جو اس کو اگر ترجیح دیں تو وہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا ملک کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنے پارٹیسپینٹ جو ملک شہزاد صاحب ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ضروری ہے پیغام دینا, اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ کوئی اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی نیشن کے لیے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ میرا یہی ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بہت شکریہ سر. اب ہم فراز سے پوچھتے ہیں, یہ کراچی سے ہیں اور ریزروائر انجینئر ہیں. کوئی پیغام نہیں. جی عرب بھائی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بٹ صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یار میرا پیغام یہی ہے سب بھائیوں کو کہ جو مظہر بھائی نے بات کیا, یہی میں نے ای میل میں انویٹیشن میں بھی اپنا پیغام بر سب دیں آپ. وہی کہہ رہا ہوں نا جو ای میل میں نے لکھا تھا انویٹیشن کے لیے, کہ ہم اگر اپنی ڈیوٹیز آنیسٹلی سے فلفل کریں گے ساری ڈیوٹیز, تو اسی طرح ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, اور ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے. ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمیں خود بھی کچھ جا کے نہ ادھر کرنا چاہیے, یا جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کسی طریقے سے بھی کرتے رہیں. اب جس طرح تحریک انصاف والے اٹھے ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں تو ان کا بھی تھوڑا بہت کرنا چاہیے ہمیں اس طرف. بہت شکریہ سر آپ کا. جی چودھری صاحب آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچ. پیغام محبت یہی کہ دوسرا والا تک پیغام محبت. چودھری صاحب اس کے علاوہ کوئی پیغام یہ تو آپ کا پہنچ گیا, بس یہی کافی. چلیں جواد بھائی آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا آج کے حوالے سے جیسے ہمارے ملک میں حالات جو چل رہے ہیں تو بہت زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنی نفرتیں جو ہیں اس کو ختم مٹانا چاہیے, آپس میں بھائی چارہ کریں, اور اگر آپ کی کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو اس کو آپ کو اپنے انٹرسٹ کو ملک کے انٹرسٹ پہ پریفرنس نہیں دینی چاہیے, بلکہ آپ کو ملک کا انٹرسٹ جو ہے پہلے ہونا چاہیے. 14 کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اب ناظرین ہم اپنے پارٹیسپینٹس جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی, ہم نے آج کھانا بھی بنایا, ہم نے جو ہے 14 اگست بھی سیلیبریٹ کیا, اس حوالے سے میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آخر پہ میرا پیغام یہ ہے, مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آ رہی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اس نے کہا تھا
کہ آسانیاں ہمیں بانٹنی چاہیے لوگوں میں اور ان کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس جہان میں سکھی رہ سکیں. اور اپنے پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہی جو ہے بات کو فالو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں اور ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور راہ راست پہ لائے. یہی ہمارا پیغام تھا اور اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, طرز خدائے ذوالجلال, پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم السلطنت پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد, پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ حافظ جی. شکریہ. یاد ہے قومی ترانہ.